محترم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، ایک مجلس تو نہیں، بہت سی مجلسیں ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ آج حدیث کی حجیت، اس کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کسی بھی شخص کو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرے، اور صرف محبت ہی نہ کرے زبانی، بلکہ اس کا اتباع بھی کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور ساتھیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن میں قرآن مجید کے بیان کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے متعلق قرآن ساکت ہے، یا قرآن مجید میں اس سے متعلق خاموشی ہے، اور بہت سے ایسے احکام سے ثابت ہوتے ہیں حدیث سے کہ جو بظاہر قرآن مجید کو پڑھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس سلسلے میں لمبی گفتگو تو نہیں کرنی ہے، مختصر ہی مختلف پوائنٹس کی روشنی میں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں گفتگو اس طرح شروع کرنی چاہیے کہ پہلے تو یہ بتانا واضح کرنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا بالکل ہی ضلالت و گمراہی کی راہ۔ کوئی شخص کہے کہ صرف قرآن کو ہم سمجھ لیں گے بغیر حدیث کے، تو ایسا کرنے والا لازماً گمراہ ہو۔ اسی طرح سے کوئی شخص کہے کہ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن اصل نہیں ہے، قرآن کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے، بس صرف حدیث پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، چاہے جیسی بھی حدیث ہو، صحیح ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، واہی ہو، بے سروپا حدیثیں ہوں، وہ بس ہم سنتے جائیں گے، اور قرآن میں کیا ہے وہ بلا سمجھے بوجھے ہم پڑھیں، تو وہ دوسرا شخص بھی گمراہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن جو اساس ہے، بنیاد ہے، اور حدیث اس کی تشریح اور تبیین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منصب تھا کہ وہ قرآن مجید کی تشریح، توضیح، بیان عملی قولی طور پر وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ چیز تو بالکل متفق علیہ ہے، یعنی اس سلسلے میں اب میں اقوال نقل کروں گا۔ علامہ شاطبی نے کہا کہ جو شخص سنت کو چھوڑ کر کے صرف قرآن کے لغوی معنی پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً گمراہ ہو، امام موافقات میں انہوں نے کہا، اور یہ بالکل متفق علیہ چیز ہے، سارے لوگوں نے اسی طرح کی بات۔ دوسری چیز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ بلسان عربی مبین ہے تو اس لیے عربی زبان ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی۔ صرف قرآن مجید کو عربی زبان کی روشنی میں، قرآن مجید کو صرف عربی زبان کی روشنی میں اس کے اسالیب سے واقفیت کے بعد سمجھا نہیں جا سکتا پورے طور پر۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں خود انہی عربوں کے درمیان نازل ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان، اور انہوں نے ان میں اس کا یا تو کوئی غلط مطلب سمجھا یا ان کو اشکال پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مشہور آیت ہے وہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اینا لم یظلم نفسه، کہ کہاں ہم ایسے کون سے مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتایا یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے، اور پھر قرآن مجید کی آیت پیش کی نہ شرک اللہ ظلم عظیم۔ تو اب دیکھیے صحابہ کرام بھی انہوں نے یہ سمجھا اس آیت سے کہ کوئی بھی ظلم ہو، کسی بھی طرح کا ادنا طرح کا بھی ظلم مراد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتایا کہ نہیں، یہاں شرک مراد ہے، یعنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالشرک، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، وہی بخاری میں ہے، کہ وہ جو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، ایک سفید دھاگا، ایک سیاہ دھاگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں مراد ہے، مراد یہ ہے کہ پاؤں پھٹ جائے اور وہ صبح کاذب کی بجائے صبح صادق طلوع ہو جائے، یہ مراد۔ تو اب اسے یہ سمجھ، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یہاں ہم سب کی تفصیل اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی جو عرب تھے اور اسی ماحول میں قرآن نازل ہوا، وہ بھی بعض ایسی چیزیں قرآن مجید کی نہیں سمجھ پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو
یعنی اجمال ہے، جو اختصار ہے، اس لیے کہ وہ متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. تو قرآن اور حدیث کا تعلق اگر صحیح طریقے سے ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ کسی طرح کے سارے جو اتنے شکوک شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں. قرآن حدیث کا تعلق اس طرح ہے کہ یعنی سنت یا حدیث جس کو کہا جاتا ہے وہ تین طرح ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بعین ہی قرآن مجید میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں تو انہی کی تائید ہے، بعین ہی انہی کی مزید تشریح ہے کہہ لیجئے، کہ اس میں کوئی ایسی زائد بات نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر نہ ہو. اب اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. مثلا ایمان سے متعلق قرآن مجید کیا ہے؟ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اب یہ جو ایمانیات کا ذکر ہے، مشہور حدیث جو ایمانیات کی ہے کہ ایمان کیا ہے، تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر، اسی کے یعنی ہو بہو اس کا بیان. تو ایک قسم تو یہ ہے کہ بعین ہی قرآن میں جو مذکور ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر تو مذکور ہے لیکن اس کی تفصیل اور تشریح ہے، اور اکثر احادیث اور جتنے سنن ہیں وہ دراصل اسی قسم کی ہے کہ قرآن مجید میں اجمال ہے اور قرآن مجید میں اختصار ہے یا عموم ہے، تو اس کی توضیح، تفصیل، تشریح، عموم کی تقیید، عموم کی تخصیص اور مطلق کی تقیید، اس طرح کی احادیث یہ بے شمار ہیں. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب کی تفصیل اور تشریح وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں ان سب چیزوں کا کی تفصیل مذکور ہے، اس کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا دراصل قرآن میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے جس سے متعلق مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، تیسری قسم یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے خاموش ہے، یا قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، یا کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں جو سنت یا حدیث ہے اس میں اضافہ ہے ان قرآن مجید کی تعلیمات. اب اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر اب آپ چند کو لیجیے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن عورتوں کو حرام کیا نکاح میں، تو ان میں بعض ایسی نکاح جو محرم صورتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی پھوپھی اور کسی عورت اور اس کی خالہ دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے، اس سے منع کیا. اب یہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والی جو مشہور آیت ہے اس میں یہ داخل نہیں، یہ اس پر اضافہ ہے. لیکن یہ متفق علیہ چیز ہے. جو شخص اس کو نہیں مانے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان کا جو تقاضا ہے وہ نہیں پورا کر رہا. اسی طرح سے رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے. تو اب وہ یہ حدیث بھی جو ہے اس قرآن میں صرف امہاتکم اللاتی ارضعنکم، صرف ماؤں کی حرمت ہے، دوسرے کسی کی حرمت نہیں بیان کی. لیکن اب یہ حرمت متعدی ہے، بہنوں سے جو رضائی بہنیں ہوں گی یا اور جو دوسرے رشتہ دار ہوں گے وہ بھی حرام ہوں گے. تو حدیث جو ہے رضاعت کے ذریعے یحرم من رضاعت ما یحرم من نسب، یہ بھی قرآن میں بظاہر اس کی تفصیل اور یعنی تاکید یا وجود اس کا نہیں. اسی طرح سے مثلا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، یعنی خرید و فروخت کرنے والے دو ہوں تو اب ان کو اختیار رہتا ہے کہ وہ جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک پھر آپس میں بیع اور شراء سے رجوع کر سکتے ہیں. تو اب یہ حدیث بھی یعنی ایسی ہے کہ جو قرآن مجید میں اس سے متعلق خاموشی ہے یا اس کی تفصیل نہیں ہے. احادیث جو شفاء سے متعلق، شفاء کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کا مالک ہے اس کے بغل میں کوئی وہ ہے تو اس کو شفاء کے ذریعے اس کو ترجیح دی جائے گی اور وہ اس کا حق شفاء رکھتا ہے، اس کی حدیث ہے. اس طرح اب جیسے میراث کی آیتیں جو سورہ نساء کے اندر شروع میں 11-12 نمبر آیت اور آخر سورہ کے اندر جو آیت ہے، تو اس میں میراث کے حالت کی بہت زیادہ وضاحت ہے، بلکہ کسی باب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی توضیح نہیں کی ہے جتنا وراثت کے سلسلے میں کی ہے. مگر اس کے باوجود مثلا دادی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 1/6 ملے گا. تو اب یہ حدیث بھی یعنی اس پر اضافہ ہے جو قرآن مجید میں. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. حائضہ عورت کو مثلا روزہ اور نماز اس سے منع کرنے کی حدیث ہے، یا کفارہ اس شخص پر واجب ہوگا کہ جو رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کے بجائے اگر ہم بستری کرتا ہے
اپنی بیوی سے. تو اس طرح کے کتنی حدیثیں ایسی ہیں. ایک حدیث اور سنیے کہ من قتل قتیلا فلہ سلب. اب جو شخص بھی میدان جنگ میں کسی شخص کو مارے گا تو اس سے جتنا کچھ مال اس سے چھین کر کے ملے گا اس کو، اس کا ہتھیار ہے، اس کا لباس ہے، تو وہ اس قتل کرنے والے کا. حالانکہ قرآن میں غنیمت تقسیم کرنے کا ذکر ہے، یہ ایک زائد چیز. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، اور ان سب کو مانے بغیر ان کا اور ان کے علاوہ بہت سی مثالوں کا ذکر علماء نے، خاص طور پر علام الموقعین میں. علام الموقعین میں اگر آپ کو یہ دار عالم الفوائد کا جو ایڈیشن ہم لوگوں کا جلد 3 صفحہ 218 اس کے بعد دیکھیں گے بے شمار مثالیں دے کر کا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کیف یمکن احدا من اہل العلم ان لا يقبل حدیثا زائدا علی کتاب اللہ. اور یہ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں دی ہیں. بلکہ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو بعض اہل علم قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید پر اضافہ یا زیادتی وہ خبر واحد یا حدیث احاد کے ذریعے نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ ناقابل قبول ہے. تو انہوں نے پھر بہت سی ایسی مثالیں دی ہیں کہ وہ خود خبر احاد کو قبول کرتے ہیں بہت سی مثالوں میں. تو وہاں پر کیوں قبول کرتے ہیں؟ خبر واحد سے اگر زیادتی یا اضافہ جائز نہیں ہے قرآن مجید پر، تو یہ اتنی مثالیں 20 مثالیں اس کی دی، تو وہاں پر پھر وہ کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ وہ قاعدہ وہ کیوں توڑ دیتے ہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی احادیث سے ثابت ہو، حدیث چاہے متواتر ہو، حدیث احاد ہو، اور حدیث ثابت و صحیح ہے حدیث، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح سے حدیث کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی تعویل کرے. تو یہ جو تیسری قسم ہے کہ جس میں احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ زائد مضامین ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کی صراحت بالکل نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید اس سے متعلق خاموش ہے. اب اس سے متعلق ایک نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ حدیثیں کہ جو قرآن مجید پر اضافہ کے طور پر ہیں یا کہ ایسے اضافی باتیں بیان کرتے ہیں جو قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کی اصل قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حل ہی ترجع الی القرآن او لا ترجع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کے اندر اس سے متعلق بہت اچھی اور بہترین گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو آج کل موجودہ دور میں صرف ایک خاص پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما لیس فیہ نص کتاب، یعنی جس میں قرآن مجید میں کوئی نص صریح وارد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اب اس سے مطلب انہوں نے 4 رائے نقل کی. پہلی رائے یہ نقل کی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے، تو اس لیے اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بھی سنت بیان کی ہوگی عملی یا قولی، وہ ہمارے لیے فرض ہے اس پر عمل کرنا. دوسری رائے یہ کہی ہے منہم من قال کہ کوئی بھی سنت جو بھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول صحیح، تو اس کی اصل قرآن مجید میں مل جائے گی. تیسری رائے انہوں نے یہ نقل کی منہم من قال کہ ہر حدیث جو قرآن مجید میں جو نص صریح کے طور پر نہیں ہے، تو ہر حدیث سے متعلق اللہ کی طرف سے انہیں توجیہ ہوئی ہے اور پیغام آیا ہے، اور اس پیغام یا رسالت کی یا توجیہ کی وجہ سے سنت ثابت ہوئی اور اللہ نے اس کو فرض کیا نہ مانا. اور چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ اس طرح کی حدیثیں جن کے بارے میں نص صریح نہیں ہے قرآن میں، تو ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی، اور یہ چیز بہرحال سنت ہے، اور سنت ہی یہی حکمت ہے. تو اب اس حکمت کو ماننا ضروری ہے جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہوں پر ہے. تو خلاصہ یہ کہ چاہے جو رائے بھی آپ تسلیم کریں، اس کی اصل قرآن میں ہے یا اصل قرآن میں نہیں ہے، وہ اضافہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی، یا انہوں نے اپنے جو اس نور بصیرت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا تھا اس کی روشنی میں انہوں نے کوئی بات بیان کی، یا ان پر باقاعدہ اس سے متعلق وحی نازل ہوئی. جیسا کہ بہت سی حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ بعض چیزوں سے متعلق جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ حدیث کی شکل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ صرف وہ نص کی تشریح ہے اور حدیث میں کوئی نیا اضافہ نہیں. لیکن ایسی بہت سی حدیثیں ہیں ان کی آپ توجیہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کو پھر مانیں. اور انہوں نے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے دوسری جگہ پھر رسالہ میں لکھا ہے یہ کہ بہرحال
जो भी शक्ल हो, जिस तरह की राय हम तस्लीम करें इन हदीस के सिलसिले में, जो जिनके बारे में नस्स सरी कुरान में नहीं है, तो कुल्लु मा सन्ना फकत अलजमन अल्लाह इत्तिबा। तो अब बहरहाल जो भी हदीस है, जो भी सुन्नत है, उसको मानना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने अबू राफी की हदीस बयान की, ला उल्फियन्ना अहदकुम मुत्तकियन अला अरिकती यातिहिल अम्रु मिन अमरी, बहुत मशहूर जो हदीस है। उसके बाद फयक़ूलु ला अदरी मा वजदना फी किताब लित्तबा, तो उस पर रद्द किया है। इसी तरह से उन्होंने तीसरी जगह फिर रिसाला में बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने जो भी सुन्नत बयान की है जिससे मुतालिक नस्स सरी कुरान में नहीं है, तो ये अल्लाह ने चूंकि उनकी इताअत हम पर फर्ज की है, इसलिए हमें उनको मानना जरूरी। तो इमाम शाफी की तरफ जो ये मंसूब किया जाता है कि हदीस मुस्तक़िल बिज़ात कोई चीज नहीं है, अब इन नसूस की रोशनी में आप समझ सकते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मसला है। इमाम शाफी ये कहना चाहते हैं कि उस तरह की हदीस की जो भी तौजीह की जाए, लेकिन मानना सबको जरूरी है, और वही हिकमत है, और वही वो उसके माने बगैर हम गोया कुरान पर अमल नहीं कर सकते, और उनको छोड़ने से मतलब तो किसी तरह का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो ये अब इस सिलसिले में एक चीज ये पैदा होती है कि बाद हदीसें ऐसी हैं कि जिनमें साफ तौर पर कुरान मजीद के किसी हुक्म से मुतल्लिक मतलब नस या मना या उसके खिलाफ का पहलू बज़ाहिर समझ में आता है। तो अब उससे मतलब क्या तवजीह की जाएगी? तो कुछ लोग उसमें नस के कायल हैं, यानी हदीसें भी मनसूख कर देती हैं बाद आयतों को, बाद अहकाम को, लेकिन इमाम शाफी इसके सख्त मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हदीस के जरिए या सुन्नत के जरिए कुरान मजीद नहीं मनसूख हो सकता। लेकिन दूसरे कुछ लोगों ने ये कहा है, मुतकल्लिमीन ने और बाद अहल राय ने, कि सुन्नत जो या हदीस जो मशहूर हदीस, आहद नहीं, खबर आहद के जरिए नस्ख नहीं होगा, लेकिन खबर मशहूर के जरिए नस्ख होता है। लेकिन आमतौर पर जो मुहद्दिसीन अहलुल हदीस हैं, इमाम इब्न हज़्म वगैरह, तो वो हर तरह नस्ख बिस्सुन्ना के कायल हैं, यानी कुरान में के किसी हुक्म को जो वारिद हो उसको मनसूख कर सकती है वो आयत। अब उसके सिलसिले में जो मिसालें दी जाती हैं, मसलन वो बहुत मशहूर आयत है जिसमें वसीयत को फर्ज करार दिया है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तो अब ये वसीयत वाजिब है अब भी या नहीं? बिल इत्तिफाक सारे लोगों के नजदीक, चाहे वो उस हदीस को मानते हो, उस हदीस से इस्तेदलाल करते हो नस्ख पर या ना, बिल इत्तिफाक सब लोगों के नजदीक ये है कि जब विरासत से मतलब आयत नाजिल हो गई तो ये मनसूख हो गया हो। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे मुतालिक जो वजाहत के साथ सराहत के साथ एक हदीस आती है कि एक हदीस में है इन्नल्लाह क़द अअता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह फ़ला वसियत लिवारिस। बहुत से लोग इस फ़ला वसियत लिवारिस की हदीस को कहते हैं कि इसके जरिए वो मनसूख। तो बहरहाल मकसद ये है कि कुरान मजीद का नस्से सरीह जिस चीज पर दलालत कर रहा है वो दलालत अब मनसूख हो गई। अब उसमें वसीयत वाजिब नहीं है, खास तौर पर वसीयत उन लोगों के लिए कि जो वारिस हों, वालिदैन और अक़रबीन। दूसरी मिसाल इसी तरह से एक आयत है जो आयत वज़ू, उसमें वमसहू बिरुऊसिकुम अर्जुलकुम इलल काबा या अर्जुलकुम दोनों करत। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद की जाहिर से ये समझ में आता है कि पहले मसह का हुक्म था, लेकिन जब बाद में पाँव को धोने का हुक्म आ गया तो उस सुन्नत से ये हदीस ये आयत मनसूख हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसी आयत से दलालत है इस बात पर कि वो वहां पर धोना है मुराद, इसलिए कि उसका असर जो है ऐदीकुम पर है। पर ये एक लफ्जी बहस है, दोनों इस बात के कायल हैं कि यहाँ पर अहले सुन्नत की जितने भी ग्रुप और जमातें हैं वो इसके कायल हैं कि यहाँ पर पाँव को धोना मुराद है, सिर्फ शिया इसके कायल हैं कि वो वहां पर मस है। इसी तरह तीसरी एक आयत जिसको बतौर मिसाल पेश करते हैं कि नस्ख हो गई, तो वो अब बहुत मशहूर आयत है, वल्लाती यातीन अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनहुम अलैहिन्ना अर्बअ फइन शहिदू फअमसिकूना फिल बयूत हत्ता यतवफ़ाहुन अल-मौत औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला। तो अब अगर कोई औरत बदकारी करे तो उसके साथ क्या मामला हो, क्या सजा दी जाए, तो इससे मतलब बहुत मशहूर हदीस आती है, खुज़ू अन्नी फजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला। उसके बाद फिर अब उन्होंने बताया कि जो बाकरा औरत होगी या बाकरा तो उसके लिए क्या है हुक्म, और सय्यबा होगा उसके लिए क्या। तो अब इस हदीस से गोया उस इजमाल की या वो जो जिसकी तफसील नहीं थी कुरान मजीद में उसकी वजाहत हो गई। अब इसको चाहे कुछ लोग कहते हैं नस्ख है, कुछ लोग कहते हैं नस्ख नहीं, तो ये लफ्जी बहस। और इस तरह की बहुत सी और दूसरी आयतें हैं कि जिनमें यानी आम की भी तखसीस होती है या इस तरह से किसी हुक्म को मनसूख कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह की सारी सूरतों में कुछ लोग उसके कायल हैं बज़ाहिर, कुछ लोग नहीं कायल। आखिर में एक पॉइंट जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं बात लंबी नहीं करूंगा,
کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، تو اب ان کو ہم کیسے قبول کریں، بلکہ بعض حدیثیں ایسی صحیح ہیں اور آپ لوگ مانتے ہیں وہ بخاری مسلم وغیرہ ہیں۔ تو ایسی حدیثوں کے بارے میں بلا شبہ مطلب یہ وہ تمام اہل سنت بغیر اختلاف مسلک و مذہب سب اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کی حدیثوں کا وجود فرضی ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب محدثین پرانے زمانے سے، امام ابن خزیمہ کا قول بہت مشہور ہے کہ لاؤ کوئی حدیث ایسی ہے، 2 حدیثیں ہوں اور وہ آپس میں متعارض ہوں، یا قرآن و حدیث آپس میں متعارض، اور میں بتاتا ہوں توفیق و تدبیر دے کر۔ اسی طرح سے امام ابن حزم نے کہا کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث کو صحیح ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، الاحکام فی اصول الاحکام۔ اسی طرح سے امام ابن قیم نے کہا کہ کوئی حدیث، یہ سواق المرسلہ میں کہا انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو صحیح ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور وہ قرآن کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بظاہر وہ خلاف نظر آئے تو وہ تمہاری نظر کا قصور ہے، یا زد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس چیز کی طرف مزید رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ہوگا یا کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہوگی بات، ایسا تصور کرنا ہی بالکل غلط۔ اور جو مثالیں دی جاتی ہیں اس سلسلے میں وہ عجیب غریب مثالیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کی تفصیل میں بہت زیادہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن 2 مثال سے آپ اندازہ لگائے کہ کس طرح جو مشککین یا منکرین ہیں، جن کے اندر حدیث سے محبت نہیں ہے اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور حدیث سے متعلق جو محدثین نے کوششیں کی ہیں اور جتنی چھان بین کی ہے، اور یہ جو ہم آسانی کے ساتھ ساری صحیح حدیثوں کا مجموعہ پا جاتے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مرحوم نے ساری صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کر کے رکھ دیا ہے جامع الکامل کے نام سے، یہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد، محدث نے کتنی محنت کرنے کے بعد، اور ان سارے اصول کی تطبیق کرنے کے بعد، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک متن، ایک ایک سند اور چھان بین کرنے کے بعد یہ سارا ذخیرہ جو چھن کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس کی بجائے اس کی کہ ہم قدر کریں، اور دوسری کسی امت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی نے اپنے نبی یا اپنے جو مرشد یا امام ہوگا یا رہنما، تو اس کی ساری چیزوں کو، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا ہو، اور پھر اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط اس کو بیان کیا ہو۔ تو محدثین کی اس طرح کی کوششوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے جو لوگ اس طرف نہیں آتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ وہی بھٹکانے کے لیے، حدیث و سنت سے نفرت دلانے کے لیے اس طرح کی مثالیں۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے 3 مرتبہ جھوٹ بولنے کی جو حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، یہ کیسے آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ آپ کی عقل کہاں ماری گئی ہے؟ اب کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام جو کانا صدیق النبی، اور ان کے صدیق ہونے کی شہادت قرآن مجید موجود ہے۔ وہ امام راضی نے مفاتیح الغیب میں اس وقت سے لے کر کے اور آج تک مولانا حتیٰ کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، مولانا مودودی کے، مولانا امین حسین اصلاحی، اور جتنے مشککین اور منکرین حدیث ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ سب لوگوں نے اس حدیث کے پڑھی۔ حالانکہ اس حدیث کے سلسلے میں بس موٹی باتیں، 2 باتیں 3 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ اولاً تو اس میں کذبات سے جھوٹ نہیں مراد۔ سارے لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی حدیث شرح کی کتاب لکھی ہے، چاہے وہ احناف ہوں، اہل حدیث ہوں، پرانے ہوں، نئے ہوں، ان سب لوگوں نے کہا کہ کذب کا معنی یہاں توریہ اور تعریض ہے، اور عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ کذب کا معنی وہ ہم لے رہے ہیں جھوٹ بولنا۔ کذب کا مطلب یہ کبھی، امام ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اسی طرح سے ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں، امام ابن تیمیہ کا کلام جو ہے صحیح میں بہت زبردست کلام، اس طرح سے متأخر میں شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں، مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے تفسیر کے اندر، اور دوسرے سارے علماء نے جس نے بھی کسی اس حدیث کی شرح لکھی، فتح الباری دیکھ لیجیے، عمدۃ القاری دیکھ لیجیے، سب لوگوں نے کہا کہ کذبات سے وہاں مراد تعریض اور توریہ ہے، یعنی بات کی 3 شکل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فی نفسی صحیح ہے وہ بات، اور جو بولنے والا ہے وہ بھی سچ بول رہا ہے، تو اس طرح کی بات صدق میں آتی ہے۔ دوسری ہے کہ فی نفسی ہی وہ بات درست ہے، اور لیکن بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، تو اب وہ غلط بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح بات کے خلاف بول رہا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اور تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ فی نفس الامر وہ صحیح ہے، لیکن بظاہر ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے سمجھانے کے لیے مخاطبین کے لحاظ سے کہ تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ کذبات ابراہیم کی مثال یہ توریہ اور تعریض والی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں، حقیقت تو نفس الامری میں ٹھیک بھی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا بھی واضح طور پر نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا یعنی چکر میں ڈالنا یا شبہ میں ڈالنا، یا یہ بتانا کہ تم لوگ ہمیں جو کہہ رہے ہیں مثال، اس میں سے 2 باتوں کا ذکر خود قرآن مجید میں کہ
آپ کا مائک بند ہو گیا شیخ. شیخ نیٹ آپ وہ مائک آپ کا بند ہو گیا شیخ نا. شیخ آپ کا مائک بند ہے, مائک ذرا کھول لیجئے. ہیلو, آپ کا مائک بند ہے شیخ. شیخ صاحب آپ مائک کو ٹچ کر کے مائک واپس لیں. شیخ آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیے اب ہوگا سے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ کذبات ابراہیم سے متعلق جو یہ حدیث ہے وہ اس معنی میں نہیں, جھوٹ کے معنی میں. ایک مثال, دوسری ایک بہت مشہور مثال پیش کرتے ہیں, المیت یعذب ببکاء اہلہ, یعنی مردے کو وہ اس کے جو اقارب ہیں ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اب وہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث مل گئی, اس کی تعقیب مل گئی, تو اس کو لے کر کے اس سے مطلب بڑی زبردست بات لکھی ہے امام ابن تیمیہ نے, جواب الاعتراضات المصریہ الفتاوی الحمویہ. انہوں نے اس میں دکھایا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو یہ روایت ہے یا یہ اعتراض ہے کہ یہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ سارے ان محدثین کو جو حدیث یہ روایت کرتے ہیں دیکھیں گے اور جمع کریں گے, پھر حضرت عائشہ کے وہ کہنے کی وجہ سمجھ میں آئے گی. پھر یعنی تو اصل یہ بات درست ہے. اور امام بخاری نے اپنے کتاب کے اندر جب اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی کہا ہے اگر یہ عادت ہو کسی شخص کی, میت کی, کہ وہ نصیحت کر کے جائے, یا کہ وہ عمومی طور پر رواج ہو کے نوحہ لوگ کریں گے اس کے اوپر اور روکے نہ اور پسند کرے نوحہ کرنے کو, تو ظاہر ہے وہ اس کا عمل ہے. تو وہ بے بقائے اہلی اس کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن درخت سبب بنا یہی میت. اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے, اب وہ مخالف قرآن اس کو سمجھتے ہیں, مخالف قرآن سمجھتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں اب وہ میتہ ہر طرح کی میتہ حرام, حالانکہ حدیث میں صاف آتا ہے احلت لکم الدم میتتان ودمان اما المیتتان فالحوت والجراد اما الدمان فالکبد والطحال. تو کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی حدیثیں جنہیں مخالف قرآن تصور کیا جاتا ہے, ان میں اگر آپ غور کریں گے تو معنی مفہوم اس کا اگر صحیح سمجھ میں آ جائے گا, پھر اس کے بعد وہ سارا اشکال دور ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مشککین ہیں وہ غلط معنی پہنا کر کے اور حدیث سے دور کرنے کے لیے اور بھٹکانے کے لیے لوگوں کو, اور یہ کہنے کے لیے کہ نہیں محدثین نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ سب پوری صحیح نہیں ہے, وہ سب انسانی کوششیں ہیں اور انسانی کوششوں میں غلطی کا امکان ہے. تو ہم تو کہتے ہیں امکان کی حد تک تو ایسا ہے, لیکن کیا ایسا حقیقتاً ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جو لوگ محدثین کے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور کوئی ایسا اصول وضع نہیں کر سکے کہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ یہ جو صحیح حدیثیں ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر, تو اس میں سے کتنی حدیثیں ضعیف نکلیں, کتنی حدیثیں صحیح نہیں. کوئی ایسا اصول بنا کر کے دکھائیں تو جو اصول ہیں سب عمومی قسم کے ہیں, اور کسی طرح کی کوئی وہ محدثین کے نزدیک یا اہل علم کے نزدیک یا وہ کسی مختلف فکر سے تعلق ہے, کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حدیثوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ حدیثیں جو بظاہر قرآن مجید سے زائد یا قرآن مجید میں اس سے متعلق خاموشی ہے یا قرآن مجید میں بظاہر وہ قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے, ایسی آیتوں پر خصوصی طور پر ہم غور کریں, ایسی حدیثوں پر خصوصی طور پر غور کریں. جب دونوں کو جمع ہم کریں گے تو پورے طور پر صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی بات, اور یہ سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اس طرح کی حدیثوں سے متعلق بہت بدگمانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, اور نہ بہت زیادہ معذرت خواہانہ اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, ان احادیث سے مطلب ان کی حکمتیں بتانے کی ضرورت ہے. اور امام شافعی نے جیسا کہ کہہ دیا ہے کہ وہ جتنی وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, چاہے جو فرض کرو قرآن میں اس کی اصل ہے نہیں ہے, وہ ہے دراصل قرآن مجیدی سے متعلق, اس سے الگ کوئی چیز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.